تو ہیلو گائس، السلام علیکم. میں آپ کا بھائی مسٹر خان بلاگ آج جا رہا جلسے میں. اس جلسے میں ایک ایسی شخصیت آنے والے ہیں جن کی تقریر سننے ہم انور گنج سے میر پور کینٹ آ چکے ہیں. ان کی تقریر سننے کے لیے آپ لوگ لاسٹ تک بنے رہیں. جلسے کو سننے کے ساتھ ساتھ دیکھا جاتا ہے. غلط تو نہیں کہہ رہا؟ تو لہٰذا سنیے اور دیکھتے ہی رہیے. آپ کے سامنے سب علماء کرام تشریف فرمائے، نورانی قافلہ علماء کرام کا تشریف فرمائے ممبر نور پر. آپ زیارت کیجیے. نبی نے فرمایا ہے جس نے ایک عالم دین کو دیکھا گویا کہ اس نے مجھے ہی دیکھا. اس نے مجھے ہی دیکھا. درود شریف پڑھیں پھر سے اللہم صلی مولانا محمد وسلم صلو علیہ وسلم علیہ رسول اللہ. بھائی ویڈیو گرا آنکھیں رو رو کے سو جانے کیوں رضا آج گلی سونی ہے، کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے مولانا ومرزانا وعلى آله وصحبه. اب ہوش کہاں باقی، اب ہوش کہاں باقی، میں تاک بھی فرزانہ. اب ہوش کہاں باقی، میں تاک بھی فرزانہ. اب ہوش کہاں باقی، میں تاک بھی فرزانہ. تھا دل میں کبھی کام اب گئے دل جانا. تھا دل میں کبھی کام دوام عطا فرمائے اور آپ تمام لوگ مل کر اس جلسے کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں. بابو بھائی تو لگ رہا تھا کہ شاید اس بار جلسہ نہیں ہو پائے گا، لیکن میں شکر گزار ہوں شہنشاہ بھائی کا اور ان کے تمام رفقا کا، دوست احباب کا، بابو بھائی کے تمام دوست احباب کا، اس محلے میدان میں رہنے والے تمام لوگوں کا. ان لوگوں نے پھر سے ہمت کی اور الحمدللہ میں اکیلا ہی چلا تھا. مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارنامہ بنتا گیا. آج کا یہ خطاب اس مسلک کی بنیاد حسد پر نہیں ہے.
माशाअल्लाह खतीब निशान शेहजादा जी शहजादा खिताब हज़रत अल्लामा सैयद हसन मकाई साहब किबला हमारी दबू हमारी मिसाल मिंबर पे और भी उलमाए किराम हैं अदब रखिए अदब हमारे लिए जरूरी है हमारे मेहमान हैं तेरा जमालिया सारे गमों से आपके गम ने बचा लिया दिल में याद ने तेरा जमालिया सारे गमों से आपके गम ने बचा लिया कुर्बान जाऊंगा नबी तेरे मकाम पर अदा तशरीफ लाइए ये मेरे रसूल आपके जाना मेरे अजगरी मियां का बटता सदका मुफ्ती में आज़म के नाम का लूटोगे खजाना मेरे अजगरी मियां का अक्कर दला जवाब गे 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 देखते लगे गए उसने अक्कर देख तल हक तेरी असबियानी जगह हम तो कल तेरा जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद सैयद हसन मकाई साहब किबला हमारे रसूल हमारे रिसालत नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हकीम लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह बेकर्दन से लेकर तलाक नहीं से लेकर दादा मियां चौराहा वहां से लेकर तलाक अड्डे बने हुए हैं और खुदा की इज्जत की कसम वहां वो लोग मशवरे देते हुए नजर आते हैं जिनके घर के मशवरे हो रहे हो तो उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। अल्लाहु अकबर। सुस्तियों के बाद जब दीने मदीन की आप लोगों को रेवड़ियां बांट रहे होंगे तो सिंपली उन लोगों से ये पूछना कि तुम पढ़े कितने हो,
ویسے تو جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ یہ جتنے بھی فن خواہ گھوم رہے ہوتے ہیں پڑھے کچھ نہیں ہوتے ہیں، یہ سب علامہ و مولانا مفتی گوگل ہوتے ہیں۔ گوگل میں جتنا سرچ کر لیا، یا فلانے لاوارث کو سن لیا، یا فلانے پادری کو سن لیا، یا فلانے بشتی کو سن لیا، اس کے بعد بن جاتے ہیں یہ علامہ و مولانا و فہامہ، اور دین پہ اتنے لیکچر جھاڑتے ہیں کہ اگر کوئی عام آدمی اگر دیکھ لے تو پھر کہیں علم کے اوپر پیدا ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، انہی فتنوں میں سے کس فتنے کو عزیزان گرامی ہر بار جنم دیا جائے گا۔ راتوں کو گپ شپ ہوگی تو وہاں پر پوچھا جائے گا کہ افضلیت صدیق اکبر پر کیا معاملہ ہے۔ بات یہ ہوگی کہ فاروق اعظم نے در زہرا جلایا تھا یا نہیں۔ بات یہ ہوگی کہ فلک کو عثمان غنی نے لیا تھا یا نہیں۔ دین کے شعبے کو زندہ کرے اسے مجدد دین کہتے ہیں، اور جو کل دین کو زندہ کر دے اسے معین الدین۔ زندہ باد زندہ باد۔ اب معین الدین کو سمجھنا ہے تو آ کر یہ سمجھو کہ سرکار غریب نواز کی ذاتی اقدس ہے کیا؟ تم نے قبلے کی چھاپوں بند کر دیا ہے، محض سلسلہ نہیں ہے۔ ہندوستان کے سب سے بڑے بزرگوں میں سے لگ بھگ 100 سے زائد آپ کو گنا سکتا ہوں، بڑے بڑے علماء میں سے، اور خطرناک بول رہے ہیں کیونکہ آج کل پیسہ لوٹ کھا لی، قوالیوں پہ ناچتے ہیں، یوں جھوم رہے تھے ایسے۔ دو چار آپ کو اس مرد کے مریض میں کہ جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارا مرکز کس کو تجلیہ ہے، کیا لینا ہے؟ اعلیٰ حضرت کیا عزیزان گرامی، میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں، میرا سبسکرائبر کتنے ہیں؟ 2000 ویڈیو کتنی؟ ماننے کے لیے بہت کچھ آنا ہونا ضروری۔ کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد۔ مونیٹائز ہو گیا چینل، پیسے ملتے ہیں؟ کتنے روپے ملتے ہیں؟ کسی ویڈیو 1000، کسی ویڈیو 2000۔ اعلیٰ ہونا چاہیے، خون اعلیٰ ہونا چاہیے، نسب اعلیٰ ہونا چاہیے۔ جب اتنا اعلیٰ ہو جائے تب سمجھ میں آتا ہے کہ اعلیٰ حضرت ہے ادنا سچ ہے، ڈھونڈتے رہ جاؤ گے اعلیٰ حضرت، اس قطب مینار کا نام ہے، تم دیکھو گے تو تمہاری ٹوپیاں گر پڑیں گی۔ سچ ہے، محمد رضا کی اونچائی نہیں پہنچ سکتے ہو، اور میں کہتا ہوں امام احمد رضا کے خلاف بولنے والا فرد ایسا ہے جو سورج کے سامنے چھوٹے سے دیپک کو لے کر کھڑا ہے۔ سچ ہے، زندہ باد زندہ باد۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ ہمارا اجمیر معلیٰ سے کوئی اختلاف نہیں، اجمیر سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنی ہمیں حکم دی گئی۔ اجمیر کی زمین سے اڑتا ہوا ایک ایک ذرہ ہماری آنکھوں کا سرما۔ لیکن اگر کوئی یہ کہہ دے کہ سب کچھ اجمیر سے آئے تو عزیزان گرامی آپ کو سوشل میڈیا پر کچھ بھانڈے ناچتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔
ہاتھ میں ایک اس انگلی میں سونے کی انگوٹھی، ایک اس انگلی میں سونے کی انگوٹھی، ایک اس انگلی میں سونے کی انگوٹھی، اور اس کے بعد وہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ لوگ اسلام کو ایکسپٹ کیجئے۔ ابھی تیرے کام یزید جیسے، سبحان اللہ، تیرے کام فرعون جیسے، اور تو بیان دے رہا ہے کہ مولا علی کی بات مانو اور اسلام کو فالو کرو۔ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ تیری داڑھی ہے یا قلم ہے؟ بولتا ایسا ہے جیسے سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ مؤنث ہے یا مذکر۔ بات بتا رہے ہیں، پھر کہتے کھانے کے آداب یہ ہیں کہ سنت رسول کے مطابق کھاؤ، اور ہاتھ میں فورک اور چمچ اسپون لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، کہہ رہے ہیں اسٹیل کو ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے سنت رسول کے مطابق کھاؤ۔ ارے بے وقوف آدمی، ہاتھ میں فورک اور چمچ لے کر بھی کہہ رہا ہے یہ سنت رسول کے مطابق کھاؤ۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا مرکز اندھی تقلید نہیں کرتا کسی کی، ہمارا مرکز اندھی تقلید نہیں کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، ہمارے مرکز نے ہمیں معجزہ رسول کو دعویٰ رسولیہ دیا۔ واہ، زندہ باد، زندہ باد، بہت اچھا حق ہے، سبحان اللہ۔ ہر علوم، ہر فنون 1200 کے نزدیک اگر رسائل کو اکٹھا کیا جائے، بڑی سے بڑی لائبریری بن کر آ جائے امام احمد رضا نے۔ عزیزان گرامی، ہوٹلوں پہ کھڑے ہو کر شیر والے بیچنے والے آج شام کو بیٹھ کر دین بیچ رہے ہیں۔ دین اب خریدتے نہیں ہے، دین ہمیں گھٹی میں ملایا ہے۔ ہم کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، ڈال دین عظمت مصطفیٰ۔ یا رسول اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، واہ واہ۔ ہم کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ڈال دین قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت اللہ کو۔ بہت اچھا۔ اس طرح کے شوشے بھی اٹھنے والے ہیں۔ پہلا علی افضل یا ابو بکر، تو پہلا یہ سوال پوچھنا کہ گفتگو تم افضلیت پر کر رہے ہو یا فضیلت پر؟ کیا بات ہے، زندہ باد، زندہ باد۔ فضیلت الگ ہے، افضلیت الگ ہے۔ فضیلت ابو بکر کے پاس بھی، عمر کے پاس بھی، عثمان کے پاس بھی، حیدر کرار کے پاس بھی، لیکن افضلیت ہمارا عقیدہ ہر ائمہ مساجد جمعے کے منبر سے کھڑے ہو کر یہ کہتا ہے، افضل البشر ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صدیق اکبر، عظمت مولا کائنات، عظمت حضرت امیر معاویہ، حسن صحابہ کرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ واہ 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 واہ۔ افضلیت اور فضیلت تو الگ الگ چیز۔ افضلیت کلی طور پر علی مرتضیٰ کے پاس اگر وہ دعویٰ کرتا ہوا نظر آئے تو کہہ لینا ہم تمہاری نہیں مانیں گے، ہم تمہاری نہیں مانیں گے۔ ہمیں دلیل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، دلیل ان کے پاس کون سی ہوگی؟
وہ دلیل ہوں گی وہ جو رافضیوں کی گڑھی ہوئی کہانیاں من کنت مولا فہذا علی مولا. اس کے بعد یہ جو ہے ہاتھ پکڑنا ہی ہو گیا کہ جانشینی یہ مرتضیٰ کا. تو عزیزان گرامی یہ بتائیے کہ اگر کل کائنات میں محض علی مرتضیٰ کی ذات من کنت مولا فہذا علی مولا کہ میں جس کا مولا علی اس کے مولا اس سے جانشینی ثابت ہو جاتی تو میں سب سے پہلے کہتا کہ حضرت سیدنا امام حسن و حسین کے تعلق سے کیا خیال ہے. خود رسول اللہ نے فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین. حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. تو یہ جملہ قریبی ہے یا من کنت مولا فہذا علی مولا یہ قریبی ہے. بتاؤ کون گائے گا اگر موازنہ کون گائے گا ان کو سیا تو اس کو متلاشا کر لو. پھر سیدھا یہ کہنا کہ میں تمہاری نہیں مانتا. مانوں گا تو بغداد والے شہر میں مانوں گا تو اجمیر معلیٰ کے خواجہ معین الدین چشتی کی. یہ عقیدہ تمہیں کیسے ملے گا؟ آج ریکارڈ کرو میری آواز کو اور ان کو بتاؤ کہ سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں اور دعویٰ کر کے کہہ رہا ہوں کوئی قادری کوئی چشتی کوئی نقشبندی کوئی سہروردی اس جملے کو رد نہیں کر سکتا کہ روافض سب سے زیادہ گمراہ فرقہ ہے. سیدنا غوث اعظم میں حوالے کے ساتھ بول رہا ہوں. سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں کہ روافض سب سے زیادہ گمراہ فرقہ ہے. یہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر طعن کرتے ہیں اور ان کی تلقین کرتے ہیں. جو شخص حضرات صحابہ پر طعن کرے وہ اہل سنت سے خارج اور بدعتی ہے. بنیت الطالبین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 82. جو محض صحابہ پر تبرہ کرے طعن کرے غوث اعظم نے کہہ دیا کہ وہ اس اہل سنت و جماعت سے خارج ہے. عزیزان گرامی اب چھوٹی چھوٹی خانقاہوں پہ یہ جو آج 10 بائی 10 کی خانقاہ ہے 100 روپے میں ادھر کے خلافت 200 روپے میں ادھر کے خلافت 500 روپے میں ادھر کے خلافت. کہیں قادری بنے ہیں کہیں چشتی بنے ہیں کہیں وارسی بنے ہیں. بڑے بڑے باز 5 انگوٹھیاں بڑے بڑے کرے بڑے بڑے چپے پہن کر بیٹھے ہیں میرے اوپر سلانے نہیں آ رہے. وہ کہہ رہے ہیں دمادم مست کلندر علی کا پہلا نمبر. ان سے بتاؤ اب عقیدے قوالی سے نہیں بنتے عقیدے قرآن و حدیث سے. کیا بات ہے نعرہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد. عقیدے اب یہ شرابی قوال بتائیں گے ہمیں کہ عقیدہ کیا ہوتا ہے. یہ بتائیں گے دمادم مست کلندر علی کا پہلا نمبر. نہیں امام احمد رضا دمادم مست کلندر ابو بکر پہلا نمبر. اللہ اکبر یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ آباد. سید حسنین بقائی صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ
شیر قلبی سید غیاث الدین نے ان رگوں سے خون نکال کر عشق صحابہ ڈالا ہے. آ جاؤ شیر قلبی کا فیضان تمہیں ہر طرح سے دینے کے لیے تیار. بریلی کا فیضان ہر طرح سے دینے کے لیے تیار. صفی پور کا فیضان ہر طرح سے دینے کے لیے تیار. بس میدان میں آ جاؤ. کانپور سے یہ صدا اس منور تک پہنچنی چاہیے. دیکھتے ہیں آپا تم کتنی پیاری ہو. پہنچاؤ میری آواز. ہر اس ایسا نہیں خود میدان میں آؤ. من بات کریں گے. 10 لاکھ تو لے کے رہیں گے تاکہ آپ لوگوں کو اور کر دوں. جہاں بھی دکھے فوراً کمنٹ کر کے کہا کہ 10 لاکھ روپے دے دینا. اس نے سمجھ میں آ گیا نا. یہی کرو گے نا. آپا تک میری بات کو پہنچاؤ کہ آپا اگر آپ سچ میں اچھے اور سچے ہجڑے ہیں آئیے. اور یہ مت کہیے گا آئی ڈونٹ کیئر. حجی والے ہیں, حجی والے نمبر کو پالتے ہیں. کیا بات ہے. زندہ باد زندہ باد. آواز پہنچاؤ. اب دیکھ ایک آپا بڑی ٹہل رہی ہے. آپا نے آج یہ بولا ہوا ہے جب میں کانپور میں ہوں, جب میں کانپور میں ہوں میرے آنے سے پہلے 1 گھنٹہ پہلے آپا نے ایک جملہ بولا ہے. یہ کہہ رہے ہیں مناظرہ کیا کریں گے, مباہلہ کریں گے. اس میر پور چھاونی کانپور اور قاری اسرار صاحب غیاثی رضوی کی موجودگی میں اس منور ہجڑے کو چیلنج دیتا ہوں مباہلے کا کہ آگ تم جلاؤ, آگ ہم جلائیں گے. تم اپنی رمزیت لے کر اس آگ میں ڈوبنا. ہم امام احمد رضا کا نام لے کر, عثمان غنی کا نام لے کر, عمر فاروق کا نام لے کر, ابو بکر کا نام لے کر, امام معاویہ کا نام لے کر اس آگ میں دیوان عام ہو, ایک دیوان خاص ہو, اس کو دربار کہا جاتا ہے. دربار پر کہیں تم دربار ثابت کر کے دکھا دو. ہم نے تو تمہاری کتابوں کو لے کر غیروں کی کتابوں تک یہ پڑھا کہ ابو بکر تو چٹائی پر بیٹھا کرتے تھے. کیا بات ہے. نہیں ہوا کرتی تھی. ارے تو دربار ثابت کر کے دکھا دے, ہم اپنی نسلیں تمہارے لیے واہ. اب اسی دربار میں پکڑ لیں. یہ جو انسان لگاتے ہوئے نظر آتے ہو کہ سیدہ کا گھر فاروق اعظم نے جلایا. اگر تمہارے باپ میں دم ہے یہاں سے ہو کر
سب کے سارے کالے، واہ ان سب کے سارے کالے اندھیری راتوں کی پیدائش کو کہہ دینا چرہو تعدید کے ساتھ، یا وہ وہابی دیابنا وہ ان سے کہہ دو اگر زیادہ بخار چڑھے تو سیدھا سبری پور ملے، کیونکہ میں کہتا ہوں میں ہوں خدا چاہے بچاؤ آگے سے میرے بھاگتے شیر بنا۔ کیا بات ہے، اللہ اکبر، یا سید حسنین بٹائی صاحب قبلہ خواجہ کا ہندوستان عظمت صحابہ آفت رابطیت آفت وہابیت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جتنے بھی ابھی ساتھ مہینے بھر گھومیں گے، رکشہ چلائیں گے، رات میں بیٹھ کر فن خواہ بنیں گے، افضلیت ابو بکر پر بات کریں گے، ان سے کہہ دینا سارا نشہ ہرن کرنے کے لیے بیٹھا ہے۔ واہ 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 بہت بڑھیا تبلے لے کے آوازیں۔ دیکھو جانشینان پیغمبر ایسے ہوتے ہیں، ویسے میں کہوں گا کہ یہ قوالیاں ہمیں عقیدہ نہیں دیتی، سچ ہے قوالیاں ہمیں عقیدہ نہیں دیتی، بے شک عقیدہ ہمیں ملتا ہے قرآن و سنت سے۔ بے شک سبحان اللہ آپ لیتے جاؤ، بریلوی ادھار نہیں رکھتے، نقد لے کر جاؤ، فوراً نقد لے کر، آج نقد کل ادھار۔ تم نے کہا علی نے سو کے بتلایا رسول اللہ کے بستر پر کہ دیکھو جانشینان پیغمبر ایسے ہوتے ہیں، اب بریلوی کہتا ہے ابو بکر نے سو کے بتلایا رسول اللہ کے پہلو پر کہ دیکھو جانشینان پیغمبر۔ بہت اچھا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہے عزیزان گرامی عقیدہ اہل سنت۔ آگے زندہ باد زندہ باد ابو بکر ابو بکر ابو بکر چھاونی کا تو یہ ہے ہی نہیں مزاج، مزاج جیسا ہونا چاہیے بتاؤ، یہ آواز ابو بکر صدیق تک پہنچنی چاہیے، گلی گلی ابو بکر 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 بتا دو ان کو کہ وہ دونوں جہاں سوئے ہیں وہاں پر صلاۃ و سلام کی آواز پہنچتی ہے، کتے کے بھونکنے کی آواز نہیں۔ مصطفیٰ جانی رحمت پلا